قاتل اور سفاک بھارتی فوجیوں نے عام اور نہتے کشمیریوں کی قتل و غارت گری کا سلسلہ تیز کرتے ہوئے ضلع پلوامہ میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے ان نوجوانوں کو ضلع پلوامہ کے علاقے آری گام میں محاصرے اور تلاشی کی ایک ظالمانہ کارروائی کے دوران شہید کیا۔ شہید کیے گئے نوجوانوں کی شناخت عمر تیلی اور شفاعت کے طور پر ہوئی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ روز بھی ضلع راجوری کے علاقے نوشہرہ میں پرتشدد آپریشن کے دوران ایک نوجوان کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح سے گزشتہ 2 روز کے دوران بھارتی درندگی کی بینٹ چڑھنے والے نوجوانوں کی تعداد 3 ہو چکی ہے۔ حریت قائدین نے پلوامہ، راجوری اور دیگر علاقوں میں شہید کیے گئے نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے ہر مذموم ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے۔ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے بعد کشمیریوں کی نسل کشی کو تیز کر دیا ہے اور بھارتی فوجی روز بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ 2 روز میں 3 بے گناہ نوجوانوں کو شہید کیا، جبکہ گزشتہ ماہ مارچ میں 16 کشمیری بھارتی گولیوں کا نشانہ بنے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی پولیس نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما عبدالصمد انقلابی کو ضلع بانڈی پورہ سے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے انہیں ضلع کے علاقے سنبل میں گھر پر چھاپے کے دوران گرفتار کیا۔ گرفتار رہنما کے اہل خانہ نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا ہے کہ بھارتی فورسز اہلکاروں نے سنبل میں ان کے گھر پر چھاپا مارا اور عبدالصمد انقلابی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ پاسبان حریت کے چیئرمین عزیر احمد غزالی نے مظفر آباد سے جاری اپنے ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کی قیادت میں فسطائی بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے کشمیریوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ انہوں نے بے گناہ کشمیریوں پر بھارتی مظالم پر اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا اور ان پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما مختار احمد واضح نے اسلام آباد قصبے میں ایک تعزیتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھارت اور پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ دانش مندی کا مظاہرہ کریں اور تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقدامات کریں، جو کہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے کہا ہے کہ تنظیم کے سربراہ میر وائز عمر فاروق کی مسلسل نظر بندی کے خلاف عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور وہ رمضان کے مقدس مہینے کے پیش نظر ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی ایک عدالت نے دلی تشدد مقدمے میں کالے قانون UAPA کے تحت قید جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طالب علم رہنما میران حیدر کی درخواست ضمانت خارج کر دی ہے۔ میران حیدر کے خلاف فسادات بھڑکانے کی مبینہ سازش سے متعلق کیس میں کالے قانون UAPA کے تحت فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ بھارت میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف مظاہروں کے دوران گزشتہ برس فروری میں شمال مشرقی دہلی کے مسلم محلوں میں تشدد پھوٹ پڑا تھا، جس دوران کم از کم 53 افراد، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے، مارے گئے تھے اور درجنوں مکانات اور مساجد کو تباہ کیا گیا تھا۔ انسانی حقوق کے گروپوں نے اپنی رپورٹس میں کہا تھا کہ نئی دہلی کی پولیس تشدد میں ملوث تھی۔ مسلم مخالف تشدد کے بعد پولیس نے مسلمانوں کے خلاف ہی مقدمات بنائے، ان پر تشدد بھڑکانے کا الزام لگایا اور انہیں کالے قانون UAPA کے تحت گرفتار کیا۔ اطلاعات و نشریات کے بھارتی وزیر انوراگ ٹھاکر نے پارلیمنٹ کے ایوان زیر لوک سبھا میں بتایا ہے کہ گزشتہ 5 برسوں میں بھارتی حکومت کے 600 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ہیک کیا گیا۔